بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی دعائیں اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو آیت الکرسی کے بارے میں ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل کیا ہیں اور اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کتاب الخصال میں حضرت ابو ذر غفاری سے منقول ہے کہ میں مسجد نبوی میں گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ سے کچھ باتیں دریافت کی، آپ نے مجھے ان کے جواب بتائے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی نازل کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، رکا ہوا سمندر، برف کے پہاڑ اور ان 7 کروں کی نور کے حجابات کے سامنے وہی حیثیت ہے جو ایک کڑے کی وسیع و عریض صحرا میں ہے، اور نور کے حجابات کی تعداد 70,000 ہے جن کے نور کی تاب آنکھیں نہیں لا سکتی۔ پھر فرمایا 7 آسمانوں، زمینوں، رکے ہوئے سمندروں اور برف کے پہاڑوں اور حجابات نور کی ہوا کے سامنے وہی حیثیت ہے جو ایک کڑے کی وسیع و عریض صحرا کے مقابلے میں ہے، اور ہوا ایسی ہے جہاں دل سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا 7 آسمانوں، 7 زمینوں، رکے ہوئے سمندر اور برف کے پہاڑوں اور حجابات نور اور ہوا کی کرسی کے سامنے وہی حیثیت ہے جو ایک کڑے کی وسیع و عریض صحرا کے مقابلے میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ خدا کی کرسی اقتدار آسمانوں اور زمین پر وسعت رکھتی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کو زمین پر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ عرش سے چمٹ گئیں۔ ان آیات اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ ان آیات نے عرض کیا پروردگار عالم تو ہمیں گناہوں کے گھر میں بھیج رہا ہے، ان لوگوں کے پاس بھیجا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ ہم یہاں تیری طہارت و تقدیس کے ساتھ معلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو بھی بندہ اپنی نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا تو وہ جیسا بھی ہوگا میں اسے حضیرت القدس میں جگہ عنایت کروں گا، اور میں اپنی پوشیدہ نگاہ سے روزانہ اس پر 70 بار نظر کروں گا، اور میں ہر روز اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، جن میں سے کم ترین حاجت مغفرت ہوگی، اور میں اسے ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا، اور اسے اس پر غلبہ عطا کروں گا، اور موت کے علاوہ اسے داخل جنت ہونے سے کوئی چیز منع نہ کر سکے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پابندی سے پڑھے گا خداوند عالم اس کے قلب کو حکمت، ایمان، خلوص، توکل اور وقار سے بھر دے گا، اور جو اس کو آب زمزم یا آب بارہ سے لکھ کر پیے گا اس کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، نیز وسوسہ شیاطین اور نسیاں سے نجات پائے گا، اور جو اس کو تعویذ بنا کر پہنے گا وہ جانوران وحشی، حشرات الارض، سحر اور ہر مرض سے بچا رہے گا، اور جو آیت الکرسی کا ورد کرے گا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا تو گویا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے پوری زندگی خدا کی عبادت کی ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی
پڑھے تو وہ فالج سے بے خوف ہو جائے گا، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اسے کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو تو شفا کی نیت سے آیت الکرسی پڑھے، خدا نے چاہا تو تندرستی نصیب ہوگی۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، میرے پیٹ میں زرد پانی ہے، کیا اس کے لیے بھی کوئی نسخہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا نسخہ ہے جس پر درہم و دینار بھی خرچ نہیں ہوتے۔ تم اپنے پیٹ پر آیت الکرسی لکھوا لو اور آیت الکرسی کو لکھوا کر اسے دھو کر پی لیا کرو، خدا نے چاہا تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے آپ کے فرمان پر عمل کیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے مولا، میرے اہل خانہ کو جنات تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے مکان کی چھت کتنی اونچائی پر ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے مکان کی چھت 10 ہاتھ بلند ہے۔ آپ نے فرمایا، تم 8 ہاتھ ناپ کر باقی 2 ہاتھوں پر آیت الکرسی لکھو۔ یاد رکھو، جس بھی مکان کی چھت 8 ہاتھ سے بلند ہوگی وہاں جنات کا ڈیرا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب مکان کی اونچائی 8 ہاتھ ہو تو وہ انسانوں کی رہائش گاہ ہوگا، اور جب 8 ہاتھ سے اونچائی زیادہ ہو تو وہ 8 ہاتھ کے بعد والی بلندی پر آیت الکرسی لکھ لینی چاہیے۔ اور منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ جس شخص کے پیٹ میں زرد پانی ہو تو اس کے پیٹ پر آیت الکرسی لکھی جائے، اور آیت الکرسی لکھ کر بھی اسے پلائی جائے، اللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جادو سحر میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے۔ اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ اس پر جادو سحر کا اثر کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 7 دن تک مسلسل 7 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، 7 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر، اور 7 مرتبہ اول و آخر اگر درود پاک پڑھ کر صبح شام الگ سے پڑھ کر خود پر دم کرے اور الگ سے پانی پر پڑھ کر وہ پی لے، تو 7 دن اگر وہ یہ عمل کرے گا تو ہر قسم کے جادو سحر سے وہ نجات پا جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔